تیسری ٹرم شروع، تیسری باری آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یاری صاحب، آپ نے کوئی کام کی بات نہیں کی، یقین کریں۔ صرف ہم نے زہری کے ضبط پر، زہری کی عدالت پر سوال ہی نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ آپ جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہے۔ آپ کو پتا ہے آپ جواب دیں گے تو آپ مزید پھنسیں گے۔ آج آپ کا کبوتر اس طرح جال میں پھنسا ہوا ہے، جیسا پھڑکتا ہے نا تو پھنستا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہماری بات کا کوئی علمی طریقے سے رد فرمائیں، رد کریں۔ آپ آگے سے زہری کیا، میں نے کب انکار کیا زہری کی عدالت کا؟ اسی ٹرن ہے میری۔ بتا دیں میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ زہری جو ہے وہ ضعیف ہے، امام زہری علیہ رحمہ۔ امام زہری جو ہے جو سند لاتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے، امام زہری جو روایت لاتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ میرا ادعا ہی نہیں ہے، اور جو میرا ادعا نہیں ہے وہ میرے گلے ڈال رہے ہیں کہ دیکھو جی تہذیب میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ امام زہری کی عدالت مسلم ہے۔ آپ مجھے یہ دکھائیں کہ امام زہری ادراج نہیں فرماتے تھے۔ امام زہری ادراج، میں نے غلط دعویٰ کیا ہے، ان کے اوپر تہمت لگائی ہے، غلط بیانی کی ہے، دکھائے نا جو میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ کہے کہ اس نے سنت سے کہا، تم نے نہیں، ہم نے نہیں کہا کہ یہ سنت سے نہیں ہے، ہم نے یہ بات ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے محدثین کا حوالہ پیش کیا ہے۔ یہ الاعتقاد، پھر دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد، امام بیہقی علیہ رحمہ کی، اس کے اندر واضح انہوں نے لکھا ہے کہ والذی روا ان علی لم یبایع ابا بکر ستۃ اشہر لیس من قول عائشہ انما هو من قول الزہری فادرجہ بعض الرواة فی الحدیث عن عائشہ فی قصۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما وحفظہ معمر بن راشد فرواہ مفصلا۔ واضح بیان کر رہے ہیں کہ معمر نے خود پوچھا ان سے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ کتنے دن زندہ رہی؟ تو انہوں نے کہا 6 ماہ زندہ رہی، اور پوچھا کیا، تو یہ زہری کا قول ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر بے شمار ہمارے پاس ادلہ ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حدیث اس کے اوپر بھی پیش کر دیتا ہوں، حدیثیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے اوپر بے شمار کتابوں میں حدیثیں ملیں گی، اور میں صحیح بخاری سے بعد میں دکھاؤں گا اس کے اوپر اشارات کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت فرما لی تھی۔ یہ امام زہری کا ادراج ہے، سب نے مانا ہے کہ امام زہری کا ادراج ہے۔ یہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کے پہلے حوالے سن لیں آپ۔ یہ حدیث پاک ہے جناب مستدرک علی الصحیحین، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ پاکستان سے چھپا ہوا ہے مکتبۃ الرشیدیہ کا، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4457، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث آپ کو سنن الکبریٰ امام بہقی جلد 8 صفحہ 143 وہاں پہ مل جائے گی۔ الاعتقاد میں بھی آپ کو یہ روایت 431 پہ مل جائے گی، اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور یہی حدیث پاک فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ حدیث نمبر 4241 کے تحت جہاں پہ آپ شرح فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بیعت کا معاملہ ہو گیا تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فلما قعد ابو بکر علی المنبر، حضرت ابو بکر منبر پہ چڑھے، نظر فی وجوہ القوم، اپنی قوم کی طرف دیکھا کہ اس مجمع میں جو میری تقریر سننے کے لیے، میرا خطاب سننے کے لیے تشریف فرمایا حضرات، یہ کون ہے؟ چہرے کی طرف دیکھا، فلم یرا علی، مولا علی نظر نہیں آئے۔ فرماتے ہیں جب مولا علی نظر نہ آئے تو فسأل عنہ، آپ نے ان کے متعلق سوال کیا، لوگوں سے پوچھا، فقال ناس من الانصار فأتوا به، فرمایا لوگوں سے کہ ابو بکر مولا علی کو لاؤ میرے پاس۔ فرماتے ہیں جب علی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال ابو بکر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے کہا اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے گروہ کے درمیان تفریق کا سبب نہیں بنیں گے۔ تو مولا علی نے فرمایا لا تسریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبایعہ، تو مولا علی نے بیعت فرما لی، مولا علی نے بیعت کر لی، وہی پہ بیعت کر لی۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ، فرمایا یہ حدیث پاک صحیح ہے شیخین کی شرط کے اوپر۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم علیہ رحمہ نے صحیح قرار دیا۔
اس سے اگلا والا سنیے، سنن الکبریٰ کے اندر یہی روایت موجود ہے، یہی روایت موجود ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی طرف امام ابو بکر البیہقی اپنی کتاب میں اس کو نقل فرماتے ہیں کہ یہی حدیث پاک بیان کرنے کے لیے امام ابو بکر محمد بن اسحاق خزیمہ ان کی خدمت مبارکہ میں مولا امام مسلم بن حجاج القشیری علیہ رحمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حدیث پاک سنائیں، میں نے حدیث پاک سنی آپ سے، یہی والی۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پاک ان کو سنائی، حدیث پاک پڑھ کر، تو حضرت امام مسلم بن حجاج نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو بدنہ ہے، وہ اونٹ جو قربانی میں کیا جاتا ہے، قیمتی اونٹ، کہنے لگے یہ تو بدنہ ہے۔ تو اب محمد بن اسحاق خزیمہ نے کہا یہ بدنہ نہیں، یہ بدرہ ہے، جس کے اندر جواہرات رکھے جاتے ہیں، یعنی اتنی نایاب اور اتنی قیمتی یہ حدیث پاک ہے، اتنی بابرکت حدیث پاک ہے۔ اور اسی حدیث پاک کو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 کے اندر بھی حافظ ابن کثیر نے یہ نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا اسناد صحیح محفوظ، کہ یہ حدیث پاک صحیح اور محفوظ ہے۔ شکریہ، ٹائم ختم ہوا جی۔ علامہ حسن اللہ یاری محترم ناظرین، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں کہ زہری صاحب اپنے کلمات کو حدیث میں ملاتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا ان کی اپنی رائے حدیث نہیں ہے۔ فرض کریں یہ بات صحیح ہے، یہ آپ کے فائدے میں یا آپ کی ضرر میں۔ جب آپ کے سب سے بڑے مسند، صاحب کے سب سے بڑے محدث جو اجود الناس اسنادن ہے، جس کے احادیث سب سے بہترین ہے، سب سے بڑا حافظ ہے آپ کا، وہ احادیث میں آپ کے پیرا پیری کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی دن بیعت کیا، وہ کہتے تھے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا۔ یہ جھوٹ بولتے تھے یا سچ بولتے تھے بھائی؟ اور کہتے بھی نہیں تھے کہ حدیث ہے نا، بتاتے او بھائی یہ اپنا کہتے ہیں کہ بھئی یہ اجتہادی امور ہے، یہ روایت کو نقل کرنا کہاں اجتہاد سے آیا؟ اس میں تو کوئی اجتہاد نہیں، وہی جو آپ نے سنا آپ نے نقل کرنا ہے نا، اس میں اجتہاد تو نہیں کہ اپنے سے آپ ملا سکتے ہیں، وہ تو خیانت ہے، وہ تو جھوٹ ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے مثلا مولا علی علیہ السلام نے پہلے دن بیعت کیا، وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک بیعت ہی نہیں کیا، تو جھوٹ ملایا نا بھائی کہتے ہیں میں نے زہری کا عدالت رد نہیں کیا، ان کو ضعیف نہیں بولا، آپ نے ان کو کذاب بولا ہے بھائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی، یہ کہتے ہیں غضبناک ہوئے نہیں، زہری نے ملا دیا یہی کہہ رہا نا شیخ صاحب۔ اور بخاری مسلم نے بھی لے کے حدیث نقل کی ہے، انہوں نے نہیں بولا یہ زہری کے الفاظ ہیں، اس پہ اعتبار نہ کرو۔ اور تمہارا اجماع بھی ہو گیا کہ اب دونوں کتاب بخاری مسلم دونوں صحیح ہیں، اس کے سب اس کا انکار کرو گے تو امت سے خارج۔ اور بھائی اب مجھے بتاؤ کہ جس نے یہ باتیں ملا دی ہیں اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ ملاوٹ میری جانب سے ہے، آپ نے اس کے عدالت کیا، اس سے بڑا کذاب تو کوئی ہے، اس سے بڑا فراڈی تو کوئی ہے نہیں، اور یہ آپ کا امام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر کوئی پرائمری اسکول ہے، اس کا جو پرنسپل ہے وہ پتہ چلا کہ وہ ان پڑھ ہے، وہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے مثلا بچوں کو غلط باتیں سکھاتا ہے، کچھ صحیح باتیں سکھاتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری غلط جھوٹی باتیں سکھاتا ہے نا، وہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، صحیح ہے نا۔ ان کے اسکول کا پرنسپل کون ہے؟ حدیث کا پرنسپل زہری ہے، صحیح حدیث بھی نقل کرتا ہے، اس میں جھوٹ بھی داخل کر لیتا ہے، فراڈ بھی داخل کر لیتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ بھی صرف بیہقی کو پتہ چلا۔ مان بھی لے بھائی، تو مجھے بتاؤ یہ ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجو گے؟ آپ نہیں بھیجیں گے نا، نہیں بھیجیں گے نا۔ آپ فرض کریں ایک درزی ہے، یا درزی کو چھوڑے، مثال دیتے ہیں سرجن کی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نسخے اچھے لکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ عمدن نسخے میں وہ ایسے دوائی لکھتا ہے جو آپ کو موت دے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، نہیں جائیں، اعتبار ہی نہیں۔ اور یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا، اس پورے ہاسپٹل پہ آپ کو اعتبار اٹھے گا کہ یہ ہاسپٹل ہی غلط ہے جب ان کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس طرح ہے، یہ اسکول اس کا پرنسپل ایسا ہے، اسکول میں دوسرے ٹیچروں پہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پتہ چلا آپ کے پاس سنت نہیں ہے بھائی صاحب، ابرار بھائی، سنت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جب آپ کا سب سے بڑا محدث کی یہ حالت ہے کہ وہ الفاظ اپنے سے ملاتا تھا، جھوٹ ملاتا تھا۔ اچھا اب آتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ بھائی زہری ادراج کرتا تھا، اور بیہقی نے بولا، بیہقی نے کیا بولا الاعتقاد میں، بیہقی نے جو الاعتقاد میں بولا، بھائی صاحب یہ ملاحظہ کرو، یہ الاعتقاد بیہقی صاحب کا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ الاعتقاد بیہقی کا، یہ اس الاعتقاد میں وہ
یہاں فرماتے ہیں والذی روى ان علی لم یبایع ابا بکر 6 اشہر لیس من قول عائشہ انما هو من قول الزہری. یہ جو ابو بکر نے 6 مہینے بیعت نہیں کیا اور بعد میں امام علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اب عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ زہری کا قول ہے، یہ زہری کا قول، یہ اس کا ادعا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کس لیے یہ کہتا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث کو نقل کر کے نہیں کہتا، یہ مسلم کی حدیث کو نقل کر کے نہیں کہتا کہ مسلم کا سند لائے، بخاری کا سند لائے، ٹھیک ہے نا. وہ دوسری حدیث کی طرف بات، کس حدیث کی طرف بات کرتا ہے؟ مثلا المصنف عبد الرزاق کی بات کر رہا ہے. المصنف عبد الرزاق جزء 5، ملاحظہ کریں یہاں پر، یہ معمر نے عبد الرزاق معمر زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ عائشہ سے کہ وہ حدیث وہی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مال فدق مطالبہ کیا تو ابو بکر نے بولا لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس وقت کوئی شخص معمر کہتا فقال رجل، ایک شخص نے زہری سے کہا فلم یبایع علی 6 اشہر، کیا امام علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا؟ قال لا ولا احد من بنی ہاشم حتی بایعہ علی. اس نے کہا کہ نہیں، بنی ہاشم میں سے کسی شخص نے بیعت نہیں کیا ابو بکر کے ساتھ، نہ صرف علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا، بنی ہاشم میں سے کسی نے بیعت نہیں کیا. قدر فلما راى علی انصرف فوجوه الناس عنه اسرع الى مصالحه ابی بکر. اور جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ برے الفاظ سے پیش آتے ہیں، تو انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی مجبوری کے تحت. یہ روایت اس میں تصریح ہے، کوئی شخص پوچھتا ہے، یہ عائشہ کے الفاظ نہیں ہے، لیکن وہ حدیث جو بخاری میں مسلم میں وہ ہمیں دکھا دو کہ مسلم نے بخاری کی حدیث نقل کی ہو، مسلم کی حدیث نقل کی ہو اور بولا یہ ادراج ہو. کسی نے نہ بولا، حافظ ابن حجر نے بولا، کسی بھی شارح مسلم شارح بخاری، ان کو کھلا چیلنج ہے کہ اس کو کہہ دے کہ یہ ادراج ہے. یہاں پہ ادراج سری ہے، یہاں پہ ادراج سری ہے کہ کوئی شخص کے پوچھتا ہے زہری سے کہ کیا امام علی علیہ السلام نے واقعا 6 مہینے تک بیعت نہیں کی؟ وہ کہتا ہے جی واقعا بیعت نہیں کی اور کسی اور. یہ تو سری ہے بھائی کہ یہ عائشہ کا قول نہیں، یہ مسلم، یہ زہری کا قول ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ بیہقی نے بولا، دوسروں نے بولا، تو اب مہربانی کرو کسی بھی شرح مسلم کو نکال دو، مجھے دکھا دو کسی بھی شرح بخاری کو نکال کے مجھے. آپ کہتے ہیں علماء کا کام ہے نکال دینا کہ کہاں پہ ادراج ہے کہاں پہ نہیں، تو ٹھیک، شرح بخاری نکالو، شرح مسلم نکالو، حافظ ابن حجر، محمود ابن عینی، ابن بطال، کرمانی، نووی، قاضی عیاض یحسبی، کسی شارح نے بولا کہ یہاں پر یہ زہری کا قول ہے، اسی حدیث میں دکھا دو، چاہے وہ 6 مہینے والی بیعت ہو یا غزب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہو، وہ سب مسند ہیں، سب متصل ہیں، سب عائشہ کا قول ہے. کسی شارح نے نہیں بولا بھائی، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ وقت ختم ہو. یہ اب آپ کی ٹرن چوتھی شروع ہوتی بسم ہے. اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ یاری صاحب کا کیا رد کروں، حوالہ نہیں پیش کرتے، میں جس طرح میں لا رہا ہوں اس طرف آ ہی نہیں رہے. فرضی باتیں لے لی، ڈاکٹر کو، کبھی ماسٹر کو، کبھی ٹیچر کو لے کر آتے ہیں. اللہ یاری صاحب آپ نے بھی ٹیچروں سے پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا، اور اللہ آپ کو بھی ڈاکٹروں سے بچائے، مجھے بھی ڈاکٹروں سے بچائے. ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ خطرناک ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر سے اعتبار اٹھ جائے گا، ماسٹر سے اعتبار اٹھ جائے گا، فلاں سے اعتبار اٹھ جائے گا. بھائی ڈاکٹر سے علاج میں غلطی نہیں ہو جاتی؟ بڑے سے بڑا MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی، بندہ مر جاتا ہے. یہ جو آپریشن سے پہلے لکھوایا جاتا ہے، کیوں لکھوایا جاتا ہے؟ مرضی سے، آپ کی مرضی سے ہی آپریٹ کیا جائے گا، آپ کی مرضی سے ہی آپریشن کیا جائے گا. بھائی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی معاذ اللہ فرشتہ تو ہے نہیں جو درست کی طرف لے کے جائے گا، انسان ہے، غلطی وہ بھی کر سکتا ہے. بڑا سے بڑا MBBS ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا آرتھوپیڈ، جتنا مرضی پڑا ہوا ڈاکٹر ہو، غلطی ہو نہیں سکتی اس سے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی مثالیں ہماری دلیل بن رہی ہیں، جی جو آپ مثال ٹیچر کی دے رہے ہیں، ماسٹر کی دے رہے ہیں، ڈاکٹر کی دے رہی ہیں، تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے ٹیچر سے پڑھے ہوئے نالائق اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں کہ بڑا اچھا اور بڑا قابل استاد ہے، بڑی محنت سے پڑھاتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ نالائق نکلتے ہیں، نالائق بچے ہوتے ہیں، گندے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے اس طرح. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا سے بڑا ہو اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، بلکہ اعتماد بن جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کی یہ مثالیں دینی کسی کام کی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ راوی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، راوی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اس طرح آپ کا سارا جو ہے علم حدیث سے اٹھ جائے گا. تو اس کے اوپر اگر کہیں تو میں بھی آپ کی کتابوں سے روایت پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کے راویوں کے اوپر آپ کے ائمہ نے لعنت فرمائی ہوئی ہے. تو پھر کیا آپ کی روایت سے بھی اعتماد اٹھ گیا؟ آپ پھر چھوڑ دینا اپنا مذہب کہ دیکھو ہمارے ائمہ معصومین نے زرارہ کے اوپر لعنت فرمائی تھی، تو لہذا لعنت کرنے کی وجہ سے اس کی روایت سب کے سب مردود ہو گئی ہیں، کوئی بھی مقبول نہیں ہے، کوئی بھی قبول نہیں ہے. وہاں پہ آپ طویل کریں گے مجھے پتا ہے،
وہاں پہ آپ پھر ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے علم حدیث کو جس طرح مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ شاید ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم حدیث میں اس طرح ہو جاتا، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے، محدثین نے اس کے اوپر الحمدللہ اپنی عمریں لگائی ہیں، زندگیاں وقف کی ہیں اس دین کے لیے، اس اصول کے لیے، اس منہج کے لیے، اس بنیاد کے لیے. تو لہذا اگر کسی سے کہیں مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. کل کے علماء نے کر لیا، آج کے علماء نے، ہو سکتا ہے آنے والے علماء میں کوئی اس سے بڑی بھی غلطی نکال دے. تو انسان ہوتے ہیں، ان سے خطائیں اور ان سے غلطیاں ممکن ہیں، ایسا تو ممکن نہیں کہ ان سے خطائیں اور غلطیاں ممکن نہ ہو. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معمر نے اس کو بیان کیا، تو جی معمر نے ہی پوچھا ہے. یہ ایک حوالہ سن لیں، یہ ہے السنن الکبریٰ امام بیہقی علیہ رحمہ کی، اس کی جز ثامن ہے، الجز الثامن 8ویں جلد ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 479 یہاں پہ وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، یہی والی روایت نقل کرنے کے بعد وہ یہی کہتے ہیں، قال معمر قلت لزہری، میں نے زہری سے پوچھا، کم مکث فاطمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال 6 اشہر، فرمایا 6 ماہ. فقال رجل لزہری، ایک بندے نے پھر پوچھا زہری سے، تو زہری نے کہا، زہری سے جب پوچھا تو زہری نے کہا کہ ولم یبایعہ علی رضی اللہ تعالی حتی ماتت فاطمہ، قال ولا احد من بنی ہاشم. تو زہری نے کہا کہ کسی ایک نے بھی بیعت نہیں کی. یہ زہری کا اپنا قول ہے. اور زہری جو ہے یہ پیدا کب ہو رہے ہیں؟ جب یہ سلسلہ چلا گیا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو چکی ہے، حضرت عمر کا زمانہ گزر رہا ہے، اس کے بعد جا کے زہری کی پیدائش ہوتی ہے. اب لازماً امام زہری نے کسی سے سنا یا کسی حدیث سے انہوں نے اپنا فہم نکال لیا یا کسی روایت سے انہوں نے اپنا یہ فہم لے لیا، انہوں نے بیان فرما دیا، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات، اس کے اوپر میں ایک حوالہ پیش کر دوں، موٹ لگا دوں کہ بیعت جو ہے مولا علی نے جلدی کر لی تھی. اس کے اوپر سنیے حوالہ، یہ روایت ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 40، اور اسی طرح یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 3542 اور دوسرا نمبر ہے 3750، یہ حدیث کا نمبر ہے. اس کے اندر روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں، میں مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں خرجت مع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلا من صلاۃ العصر، عصر کی نماز پڑھ کے، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیال، ابھی چند راتیں ہی گزری تھی، ابھی تھوڑا سا لمحہ ہی گزرا تھا، چند راتیں ہی گزری تھی. کیا ہوا پھر؟ کہتے ہیں وعلی علیہ السلام یمشی الی جنبہ فمر بحسن ابن علی یلعب مع غلبان، فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جانب سے گزرے اور آپ جو حسن بن علی امام حسن مجتبیٰ تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ فاحتملہ علی رکبتی فہو یقول، ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور ان کے بارے میں یہ فرمانے لگے کہ شبہ النبی لیس شبیہہ بعلی، کہ یہ جو ہے میرے نبی جیسا ہے، میرے نبی کی شبیہ ہے، مولا علی کی شبیہ نہیں ہے. وعلی یضحک، اور مولا علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے، مولا علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. تو یہ مسند احمد کی روایت، صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے کہ جو بیعت تھی وہ اسی وقت ہو چکی تھی. اور یہ جو زہری امام زہری علیہ رحمہ نے بات کی ہے، یہ انہوں نے حدیثوں سے اپنا فہم نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا، اگر امام زہری نے کہا ہے تو ثابت کریں امام زہری نے کہاں سے سن کر یہ بات فرمایا ہے، کس سے یہ بات سنی ہے. امام زہری نے اپنا فہم نکالا، روایت کے اندر یہ الفاظ ایڈ کر دیے، ان الفاظ کا اضافہ فرما دیا، جبکہ صحیح روایت موجود ہے جو میں نے آپ کو مستدرک سے پیش کیا، سنن الکبریٰ سے پیش کیا، الاعتقاد سے پیش کیا، البدایہ سے پیش کیا اور فتح الباری سے پیش کیا ہے کہ مولا علی نے اسی وقت بیعت کر رہی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان کا ادعا یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے جناب عائشہ کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کبھی بات نہیں کی جب تک وہ دنیا سے وفات پا گئیں. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر کو بلایا نہیں گیا، نماز پہ خبر نہیں دی گئی، ان کے شوہر نے ان کو راتوں رات دفن کیا. اور پھر ابو بکر نے عمر سے کہا کہ ہم امام علی علیہ السلام سے ملنے چاہتے ہیں،
اور امام علی علیہ ابو بکر عمر نے کہا کہ ان کے پاس نہ جانا، خطرہ ہے بڑا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مجھے خوش نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آ گئے. تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت تک ان سے بیعت نہیں کی تھی، ان کو ڈانٹا ہے کہ آپ لوگ ایسے خلیفہ میرے مشورے کے بغیر بنے. تو یہ سب باتیں، جتنی باتیں ہیں نا، اور پھر 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا اور پھر مجبوری میں امام علی علیہ السلام نے بیعت کیا. یہ سب باتیں جو انہوں نے عائشہ سے نقل کی، عائشہ کے الفاظ نہیں. یہ زہری نے اپنے سے ملا دیا نا بھائی. اور زہری نے اپنا اجتہاد، اپنا اس کا نظریہ اس نے حدیث بنا کے پیش کیا ہے، اور بخاری نے بھی حدیث بنا کر اس کو نقل کیا ہے، مسلم نے بھی حدیث بنا کر نقل کیا ہے، اور شراح سب نے، کسی شارح نے نہیں کہا کہ یہ زہری نے ہیرا پھیری کی ہے. یہاں پر کسی نے نہیں بولا. بیہقی نے جس روایت کو میں نے عرض کی اس کی خدمت میں، یہ کہتا ہے نا، اگر یہ کہتا ہے کہ بیہقی نے بولا ہے کہ بخاری کے مسلم میں، بخاری کے حدیث میں یا مسلم کے حدیث میں ادراج ہے، تو وہ عبارت ہمیں دکھا دے کہ وہ بخاری کا حدیث نقل کرے اور کہہ دے یہاں پر ادراج ہے. وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہا، وہ دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا، جہاں پہ مصرح ہے، جہاں پہ خود کسی شخص نے زہری سے پوچھا، یہ زہری امام علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا، اس نے کہا 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے. اگر یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ادراج ہے، تو وہ دکھائیں بھائی کہ کس شارح. میں نے ان کو کہہ دیا بخاری مسلم کے اتنے شروع ہیں، اتنے زیادہ، ایک شارح کا دکھایا میں بھائی. فتح الباری نے بولا ہے، ابن بطال نے بولا، ایک دکھائیں، کسی نے نہیں بولا. آپ کو کہاں سے پتہ چلا نا کس میں ادراج ہے؟ جب شیعوں کے سامنے پھنس گئے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا ہے، بیعت نہیں کی ہے، اب کیا دلیل لاتے ہیں؟ کہتے ہیں اب ہم رات کے، راوی کہتا ہے ہم رات کو ابو بکر کے بعد نماز کے بعد نکلیں، امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ابو بکر نے بولا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہیں، امام علی علیہ السلام کی ہم شکل نہیں ہے. تو امام علی علیہ السلام نے مسکرایا. یہ دلیل ہے کہ انہوں نے بیعت کیا. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت کیا. اور وہ جو آپ نے مستدرک کی روایت نقل کی نا کہ امام علی علیہ السلام نے اسی دن بیعت کیا، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس کو بخاری کو نقل کرنا چاہیے تھا، مسلم کو نقل کرنا چاہیے تھا. کتاب صحاح ستہ میں سے کسی نے نقل نہیں کی اس روایت کو. یہاں تک کہ ذہبی اتنا کٹر ناصبی ہے، اس نے بھی اس کی تصحیح نہیں کی ہے اس روایت کی. اور آپ کو پتا ہے کہ اعراض شیخین خود دلیل ہے ضعف حدیث کی. شیخین کا اعراض خود دلیل ہے ضعف حدیث. کہتا ہے نہیں جی، یہ دیکھو، یہ تمہید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد جزء 10 یہاں پہ دیکھو. وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم حديث، فمن والظاهر المجتمع عليه في الكتاب والسنة بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث. دوبارہ دکھائیے گا، دوبارہ ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا ہوں. ولم يخرج البخاري والمسلم ابن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها. کہتے ہیں یہ جمعہ کی حدیث کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ جمعہ کی حدیث یہ جو نقل ہوئے نا دوسرے کتب میں، یہ مطعون ہے. کہتے دلیل کیا؟ کہتا ہے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا. جب یہ اگر صحیح ہوتی تو بخاری مسلم نقل کرتے ہیں، اور یہی کافی ہے ضعف کے لیے. یہ النکت على كتاب ابن صلاح للحافظ ابن حجر ان البخاري ومسلما اذا اجتمع على ترك اخراج اصل من الاصول فانه لا يكون له طريق صحيحه وان وجدت فهي معلوله. بخاری اور مسلم اگر دونوں مجتمع ہو جائیں کہ کسی حدیث کے معنی کو بھی نقل نہ کریں، اس کے معنی کو بھی نقل نہ کریں. کون سی کتاب دکھائی ہے؟ کون سی کتاب دکھائی بتائیے. النکت ٹھیک ہے الحافظ ابن حجر صفحہ نمبر 319. اگر بخاری اور مسلم کسی حدیث کے معنی کو بھی نقل نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی صحیح طریق نہیں ہے. اگر پایا بھی جائے نا تو آپ صحیح طریق مان بھی لیں تو ضعیف ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ضعیف ہے. اگر امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے بیعت کی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو بخاری مسلم نے کیوں روایت نہیں کیا؟ ترمذی نے کیوں روایت نہیں کیا؟ نسائی نے کیوں روایت نہیں کیا؟ ابن داؤد نے کیوں روایت نہیں کیا؟ احمد نے کیوں روایت نہیں کیا؟ ابن ماجہ نے کیوں؟ کسی نے روایت نہیں کیا. حاکم آتا ہے بہت عرصے بعد، وہ روایت کر لیتا کہ اسی دن بیعت ہوا تھا. حاکم تو بہت بعد میں آیا ہے. یہ خود حاکم کیا کہتے ہیں؟ یہ خود حاکم نیسابوری معرفت علوم الحدیث، حاکم نیسابوری کی کتاب ہے. اذا وجد مثل هذه الاحاديث صفحہ نمبر 238 بالاسانید الصحیحہ غیر مخرجة في كتابي الامامين البخاري ومسلم لازم صاحب الحديث التنفير عن التنقير عن علته ومذاكرة اهل العلم المعرفة به لتظهر علته. کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایسا آپ کو مل جائے کہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں اس جیسا کوئی حدیث نہیں ہے، تو محدث کو چاہیے، محقق کو چاہیے کہ ڈھونڈ لے کہ اس حدیث میں خرابی کیا ہے کہ بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا، حتماً وہ ضعیف ہے. اگر امام علی دیکھ ایسے بڑا، آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے نا کہ اس کی خلافت صحیح ہے. امام علی علیہ السلام نے بیعت کیا تو اکابر محدثین نے کیوں اس حدیث کو نقل نہیں کیا؟
وہ آخر میں جا کے وہ کون نقل کرتا ہے؟ حاکم نقل کرتا ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ ذہبی بھی نے بھی اس کی تصحیح نہیں کیا. اب بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت زہرا سلام اللہ غضبناک ہو گئی ہیں. اب آخر تک بات نہیں کی ہے ابو بکر سے. امام علی علیہ السلام نے بیعت اور بہت ساری باتیں. یہ کہتے ہیں سب کس نے ملا دی؟ ذہبی نے ملا. وہ امام زہری نے حدیث میں داخل کر دی. یہ جھوٹ ہے، یہ سب باتیں جھوٹ ہے، اس نے ملا دیا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر وہ جھوٹ ملاتا تھا تو بھائی بتاؤ آپ آپ کی سنت پہ اعتبار کیسے رہے گا نا؟ جب سب سے بڑا ڈاکٹر بیماروں کو زہر کھلاتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے، زہر بھی کھلاتا ہے. دوسروں ڈاکٹروں سے، اس ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹروں سے اعتبار اٹھ گیا نا بھائی. سنت تو ختم ہے آپ کا. گڈ بائے سنت. ہاں جی